موضوع الدرس الشروط الثلاثة لقبول الأعمال في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي المصطفى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور محترمہ بہنوں، اللہ کے کلام مبارک میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلّہ صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کا حج، زیارات، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور تمام آنے والوں کے لیے حج آسان فرما دیں. آج کے درس میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر
اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو آدمی 3 چیزیں یعنی شرط ہیں: خلوص نیت، اتباع سنت اور ایمان، یاد رکھو، اگر ان 3 میں ایک شرط بھی نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، کافروں نے بڑے بڑے کام کیے، حجاج کرام کو زمزم پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، حجاج کا استقبال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، خود بھی حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا مزدلفہ عرفات جاتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا کعبہ تعمیر کیا۔ اور تعمیر بھی اس شرط سے کیا کہ کوئی آدمی اس میں حرام کا پیسہ نہ ملائے، خالص حلال کی کمائی ہو۔ اب ہمارے یہاں تو مسلمان بھی اس موضوع کا خیال نہیں کرتے ہیں نا جی، بینک مسجدیں بناتے ہیں، انشورنس کمپنیاں مسجدیں بناتی ہیں، سود کے پیسوں سے مسجد بنی ہوئی ہے، ان میں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی خطیب لوگوں کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ دینے کے لیے یعنی بڑا طریقے سے ابھارتا ہے، پھنساتا ہے، رلاتا ہے، پھر چندہ ملتا ہے، انہوں نے کہا یہ لینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے ڈاکہ مارنا حرام ہے، اسی طرح اس کو کسی طرح پھنسا کے لینا بھی حرام ہے۔ نے کہا تم بتا دو بھی مسجد بن رہی ہے، جس کا دل کرے دے گا، جس کا دل نہیں کرے گا نہیں دے گا۔ باقاعدہ اعلان کرنا ہے کہ فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، یہ سب ناجائز۔ اسی طرح سرکاری زمینوں میں مسجد کا بنانا جو ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ مغصوبہ زمین میں مسجد بنانا بھی ناجائز ہے، زمین چھینی ہوئی ہے، زمین جو ہے وہ یتیموں کا حق ہے، یتیم ابھی جوان ہی نہیں ہوئے، ان کی زمین میں انہوں نے مسجد بنا دی ہے۔ ایسی مسجدوں میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ مکے والوں کا دیکھیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن کہتے ہیں بھی دیکھو یاد رکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی آدمی حرام کا پیسہ نہ ملائے، کیونکہ وہ سود بھی کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، بیچتے تھے، خالص حلال کی کمائی۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیسے پورے نہ ہوئے، کم پڑ گئے۔ انہوں نے کہا یوں کرو کہ کعبے کی تعمیر کی جو عمارت ہے نا، اس کو چھوٹا کر دو، لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ اسی لیے یہ حتیم کی طرف جو ہے تقریباً دیوار سے 7 ہاتھ کا فاصلہ جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے باہر نکال دیا، ابھی پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ میرے آقا کی بھی تمنا تھی، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف نہیں پڑھنا، حضور کا نام آئے نا، درود شریف بالکل نہیں، یہاں وہابی رہتے ہیں نا، یہاں کہاں درود شریف آ گیا؟ درود شریف تو آپ کے ملک میں ہوتا ہے نا، جہاں حلوے تقسیم ہوتے ہوں، جہاں گانے بجانے کا اہتمام ہو، جہاں طبلے کی ڈھول کی تھاپ پہ درود سلام پڑھے جائیں، وہاں سلام یہاں تو وہابی لوگ ہیں، وہی درود پڑھتے ہیں جو حضور نے پڑھایا، جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب جناب اندازہ کریں کہ میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر یہ قوم نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی،
میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کی تعمیر جو ہے دوبارہ کروں۔ ایک تو قریش مکہ نے دروازہ اونچا رکھ دیا تھا، جس کو مرضی آئی جانے دیا، نہ مرضی آئی دھکا دے دیا، اور جانب رکن یمانی جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا۔ آنے جانے کا ایک ہی دروازہ رہ گیا۔ حضور فرمایا میری تمنا ہے کہ ایک تو دروازہ نیچے ہو اور دوسرا رکن یمانی کی طرف بھی دروازہ ہو، تاکہ ادھر سے لوگ داخل ہوں، ادھر سے آسانی سے نکل جائیں۔ اور جو تیری قوم نے پیسے کم ہونے کی وجہ سے کعبہ چھوٹا کر کے 7 ہاتھ حتیم کی طرف نکال دیے ہیں، وہ بھی میں اندر لانا چاہتا ہوں۔ لیکن لولا حدثان قومک بالاسلام، تیری قوم نئی نئی اسلام میں آئی ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں گے دیکھو جی حضور نے ہماری ضد میں ہمارا بنا ہوا کعبہ بھی توڑ دیا، اس لیے میں نہیں چھیڑتا۔ تو اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر مسئلہ درست ہے لیکن اس سے فتنے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو بیان نہ کرو۔ اب کعبے کا بنانا درست تھا، لیکن ایک اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے حضور نے نہ بنایا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب عبداللہ ابن زبیر کو مکے پہ حکومت ملی تو اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق کعبے کے دروازے بھی 2 رکھے اور اس حصے کو بھی شامل کر کے اسی طرح کعبہ بنایا جیسے حضور چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد حجاج کا دور آ گیا، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اور اس ظالم نے یہ کیا کہ اس کعبے کے دروازے بھی اسی طرح رکھنے کا نہیں، قریش کی بنا کو میں زندہ رکھوں گا، عبداللہ ابن زبیر کی بنا کو میں زندہ نہیں رکھتا، تاکہ لوگ تو پھر ساری زندگی عبداللہ ابن زبیر کے گیت گائیں گے نا۔ اس نے پھر کعبے کو بدل دیا، دروازہ بھی ایک کر دیا، دروازہ بھی اونچا کر دیا اور حتیم کے حصے کو بھی باہر نکال دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مولا سب تیرے احکام، تیرا حکم، تیرا فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے کہ بادشاہوں کے لیے تو کعبے کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے، ہم غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے کہ جو کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہے حتیم میں پڑھ لے۔ اس نے گویا حتیم کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ خود بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ حضور میری تمنا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا حتیم میں جا کے پڑھ لو۔ تو یہ ہمیشہ کھلا ہے، ایک دن موقع نہیں ملے گا، دوسرے دن ملے گا، یعنی کسی نہ کسی طرح ہمیں بھی موقع الحمدللہ مل جاتا ہے۔ اور اسی مسئلے کو ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، اس کو حتیم بھی کہتے ہیں، ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، اور یہ لوگوں نے جو بنایا ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی قبر ہوتی اور حضور اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، کچھ عقل بھی تو لڑایا کرو نا۔ لیکن ان کو قبروں کی ایسی محبت ہے کہ 70 نبی کی قبر تو انہوں نے زمزم سے لے کر حجر اسود تک بنائی ہے کہ یہاں 70 نبی دفن ہیں۔ حضرت اسماعیل حتیم میں دفن ہیں، 70 پیغمبر منا کی مسجد خیف میں دفن، ہر جگہ انہوں نے قبریں بنائی ہیں، یعنی یہاں بھی ہم کعبے کا طواف نہیں کر رہے، قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو کہ ما سوائے میرے محبوب کی قبر مبارک کے
کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں کوئی ہمارے پاس صحیح روایت نہیں ہے، صرف ایک میرے آقا کی قبر مبارک ہے جس کے بارے میں صحیح روایات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، سب کے آنکھوں کے سامنے بھی ہے، باقی ہر نبی کے بارے میں اللہ عالم۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ الخلیل کے اندر ہے، بیت المقدس کے قریب، عیسیٰ ابن مریم بھی یہی دفن ہوں گے۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ یعنی کتنی محنت سے انہوں نے کعبہ بنایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، خدا کا کعبہ بنایا ہے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کے برابر ہے جو مومن ہے؟ ہرگز نہیں، جب تمہارا ایمان نہیں، تمہاری نیکی قبول ہی نہیں۔ والذین کفروا اولئک الذین حبطت اعمالهم وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں ہے، جتنے نیک عمل کریں لیکن ٹھکانہ جہنم۔ اب دیکھیں نا کفار کتنے ہسپتالیں بناتے ہیں، میڈیکل مشن بھیجتے ہیں، زلزلے آئیں تو امداد کرتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا میں عزت دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بدلہ تب ملے گا جب شرط ہے کہ ایمان ہو۔ ایک چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اخلاص ہو، اتباع سنت ہو اور ایمان ہو۔ اچھا، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ حدیث ہے جبریل کی علیہ السلام کی کہ انہوں نے آ کر سائل بن کے حضور سے پوچھا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، حضور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالآخرہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کیا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ کے کتابوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ ہر خیر شر جو ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو، اگر ایمان ہو اس کا مقابل ہے شرک، ایمان ہو تو شرک نہ ہو، اگر ایمان بھی ہو اور شرک بھی ہو تو اللہ کو وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ حضور پر ایمان ہو تو خالص ہو، یہ نہیں کہ حضور پر بھی ایمان ہے اور مرزا قادیانی پر بھی ایمان ہے، یہ تو ضد ہو گئی نا، اور دو ضدیں جو ہیں کبھی جمع نہیں ہوتی، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی۔ ایک ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ہندو بظاہر بڑا پڑھا لکھا سوٹڈ بوٹڈ تھا، تو وہاں ایک قادیانیوں کا بھی کوئی مبلغ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہے
اور موقع ہے آج بات کرنے کا، تو اس نے مرزا کے بارے میں جناب بڑی بڑی باتیں کی. مرزا صاحب کی یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ کم از کم مرزا صاحب پہ ایمان لے آئے گا. تو وہ سنتا رہا. جب ساری تقریر ختم ہو گئی اور نے کہا مولوی صاحب ہم نے تو اصلی نبی کو نہیں مانا، تم نقلی نبی کی تعریفیں کر رہے ہو. میں تو ہندو ہوں. انہوں نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو. بھی میں تو ہندو ہوں بدبخت، میں نے تو اصلی نبی کو بھی نہیں مانا، تم ہم سے نقلی نبی منوانا چاہتے ہو. اب وہ جناب اس کے پلے میں کیا رہ گیا. اسی طرح انہوں نے ایک مبلغ بھیجا، بلکہ آتا ہے تاریخ میں کہ 2 مبلغ بھیجے. مبشر بھی کہتے ہیں ان کو، مبلغ بھی کہتے ہیں. افغانستان کی طرف پٹھانوں کو دعوت دینے گئے مرزا صاحب پر ایمان لانے کی. وہاں کچھ دن رہ گئے. اب نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نام بھی اسلامی ہے. اب پٹھان بیچارے سمجھے کہ یہ تو کوئی بڑے اچھے لوگ ہیں. تو ایک دن ان کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے مرزائیوں کے مبلغ نے مرزا صاحب کے حق میں تقریر شروع کی، اور اس کے بعد خلاصہ بہرحال یہی نکالا کہ مرزا جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ذلی بروزی نبی ہیں. وہ پٹھان مولوی سنتا رہا. سننے کے بعد جب اس نے تقریر ختم کی، اس نے کہا بات سنو، قرآن شریف جب پڑھتے ہو تو پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا شروع کیسے کرتے ہو؟ بسم اللہ بے سے. اور ختم کہاں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا والناس پہ. انہوں نے کہا جب بے اور سین کو ملاؤ تو کیا نتیجہ نکل گا؟ انہوں نے کہا بس. انہوں نے کہا تو نبوت تو بس ہو گئی، یہ کتے کا بچہ کدھر سے نکل آیا؟ پٹھان تو پٹھان ہے نا، یہ بڑی مضبوط قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عزت، عظمت اور غیرت سے نوازا ہے. خدا کرے صراط مستقیم پہ رہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا جی، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ والملک للہ. یہ حجر اسود جب چوری ہو گیا تھا نا جی، یہ افغان آئے تھے جنہوں نے جا کے یمن سے برآمد کیا. مکے والوں سے کچھ نہیں کر سکے، یہ وہاں سے آئے تھے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اسی لیے دشمنوں نے، میں نے بتایا تھا نا کہ سرزمین حرم پاکستان اور افغان، دشمنوں نے نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ یہی قومیں ہیں جو پوری دنیا میں انقلاب لا سکتی ہیں. ورنہ وہاں کیا ہے، پہاڑ ہیں. تو اب سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر سارا عمل ٹھیک ہے لیکن ایمان نہ ہو تو قبول. اس لیے قرآن پڑھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سب سے پہلی شرط کہ ایمان ایمان ایمان. ایمان نہ ہو تو نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی عمل ہے. اور ایمان کا میں نے آپ کو بتلا دیا. اچھا، اور دوسری چیز کیا تھی کہ خالص الہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو شریک نہ کرے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
یہ نہیں ہے کہ یا اللہ اور پھر کہے یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا پیر، یا فقیر، یا فلان. یہ تو توحید نہیں ہے، تو شرک ہے. خالص اللہ کو پکارے. اور سارا قرآن میں دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی تک ہر پیغمبر نے ہر دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں کس کو پکارا ہے؟ نہیں حاجیو، اللہ کے گھر میں بیٹھو، سچی بات کرو، کس کو پکارا ہے؟ آدم نے کس کو پکارا ہے؟ ربنا ظلمنا. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ رب انی مغلوب فانتصر. حضرت ایوب ابن بیماری میں کس کو پکارا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میرے مدنی پاک نے مقام بدر میں کس کو پکارا؟ اللہم ان لم تنصرنا اليوم. قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے. نام لینے کے بعد یہ کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ. اگر شرک کریں گے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. اللہ نے میرے نبی پر بھی وحی بھیجی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کا نبی تو معصوم ہے، وہ تو کبھی شرک نہیں کریں گے، لیکن امت کو تنبیہ کے لیے کہا گیا کہ شرک ایسی بیماری ہے اگر نبی بھی خدا نہ خواستہ کرے تو میں قبول نہیں کروں گا. تو ہر عمل کے لیے شرط کیا ہے کہ خالص کس کے لیے ہو؟ اور دوسرا کی شرط کیا تھی کہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ میں عید کے دن کھڑے تھے کہ عید کی نماز سے پہلے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنی چاہیے. انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا حضرت علی کیوں ناراض ہو رہے؟ ان اللہ یعذبنی، اللہ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دیں گے. فرمایا نماز پڑھنے پر نہیں، مخالفت محمد مصطفیٰ پر عذاب دیں گے. حضور نے منع فرمایا ہے کہ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں. سعید ابن المسیب نے دیکھا کہ ایک آدمی عصر کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہے. کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. کیا نماز پر بھی اللہ نے فرمایا نماز پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن جب حضور نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے، تم حضور کی مخالفت کیسے کر رہے ہو؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی تو اس نے فوراً کہا کہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا ہے بھائی، کیا کوئی انقلاب آ گیا؟ کیا ہے؟ چھوڑو بس، جو کوئی بھی بیٹھ جائے. ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ سارا مجمع یعنی قرآن کی طرف توجہ نہیں. کوئی ایک نیا بات، اب سب محبت سے دروشی پڑھ لیں. ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
حضرت عبداللہ نے فرمایا انا قولو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ولکن رسول اللہ ما علمنا ہکذا، فرمایا میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے صلاۃ و سلام حضور پر، لیکن حضور نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا اگر چھینک آئے تو فقط کہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، تم حضور کی مخالفت نہ کرو۔ ایک صحابی تھے شفیع اصبہی، آج کل تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا، میں کیا عرض کروں، اور جی اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یا اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یا ہم میلاد شریف مناتے ہیں، سرکار کو بلاتے ہیں، یہ اگر کرتے ہیں تو نیک کام ہے۔ اللہ کے قرآن میں بھی تو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم موجود ہے، پتہ نہیں یہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر وہابیوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یاد رکھو حاجیو، ان باطل فرقوں کی دلیل اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہو جائے گی۔ دین اگر مگر کا نام نہیں ہے، اصل دین اتباع سنت کا نام ہے۔ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا سنت ہوتا، سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، حضرت ابی محذورہ پڑھتے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی عمل کا، اب دیکھیں نا انشاءاللہ اللہ حج نصیب کرے 9 تاریخ کو ہم کہاں ہوں گے؟ عرفات میں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو مغرب کی اذان ہماری، مغرب کی وقت ہمارا عرفات میں ہو جائے گا، لیکن ہم نماز وہاں مغرب کی نہیں پڑھیں، کیونکہ حضور پاک نے نہیں پڑھی۔ حالانکہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، کوئی برائی کا کام تو نہیں ہے نا، لیکن جو نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہے، وہ مخالف ہے سنت محمد مصطفیٰ کا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامرانی کے لیے اخلاص بھی چاہیے، اتباع سنت بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے۔ اب وہ صحابی شفیع اصبہی آئے مدینہ پاک میں، دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھے ہیں، لوگ ارد گرد بہت سارا مجمع ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ ہے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی ہیں۔ فرمایا اچھا آپ بھی آگے بیٹھ گئے۔ جب سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بیان مبارک سے فارغ ہوئے، وہ کہتی ہیں میں قریب آیا اور میں نے کہا کہ ابی ہریرہ مجھے آپ حدیث سنائیں جو حدیث آپ کو سرکار مدینہ نے خود سنائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں میں نے اتنا کہنا تھا کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہنے لگے حدیث سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری بات جب ہوش آیا تو کہا میرے آقا نے مجھے اسی جگہ بیٹھ کے یہ حدیث سنائی تھی کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جو پیشی ہوگی وہ 3 آدمیوں کی ہوگی۔ پہلا تو اللہ کے دربار میں عالم مولوی قاری پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تیرے سینے میں قرآن رکھا، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے قدم قدم پہ تبلیغیں کی، تقریریں کی، سارے جہان میں قرآن پہنچایا۔ آپ فرمائیں گے کذبت عبدی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے سنایا تھا کہ لوگ تمہیں قاری اور عالم کہیں، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا علامہ ہے۔ آج کل تو لوگ اپنے نام کے ساتھ خود لکھتے ہیں نا،
آپ نے فرمایا اللہ فرمائے کذبت عبدی، جھوٹ بولا ہے تم نے۔ دوسرا آدمی شہید کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے کیا کیا؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمایا کذبت عبدی، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں اور بڑا غازی کہیں، میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ایک بڑے مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائیں کہ میں نے تمہیں دولت دی، پیسہ دیا، مال دیا، کیا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے خیراتیں کی، میں نے دسترخوان لگائے، میں نے صدقات کیے، میں نے ہسپتالیں بنوائی۔ اللہ فرمائیں کہ کذبت عبدی، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے کیا کہا تاکہ لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھیں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان تین لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وجہ کیا تھی کہ اخلاص نہیں تھا، ریا آیا تو شرک آ گیا۔ اور ریا جو ہے نا یاد رکھیں، ریا بالبدن بھی ہے، بالقول بھی ہے، بالعمل بھی ہے۔ ریا بالبدن کا کیا معنی کہ ایسا لباس پہنتا ہے جیسے بزرگوں کا اور فقیروں کا، اور وہ جبے اور کبے، تاکہ لوگ مجھے بھی بڑا بزرگ سمجھیں، یہ بھی ریا ہے۔ ریا بالقول بھی ہے کہ زبان سے بھی ایسی ایسی باتیں کرے گا، او جی میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، یہ بھی ریا ہے۔ اور ریا بالعمل بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ لوگ دیکھ کے موتقد ہو جائے، گھر جائیں تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی ریا ہے۔ اور ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ریا سے عبادت کریں گے اللہ کبھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک صحیح حدیث ہے، میں حضور کی سناتا ہوں، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک یاد رکھنا درود شریف کہ سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت، ہمیشہ یاد رکھ لو۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ اور صدق کی ضد کیا ہے؟ کذب۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر رستہ وہ ہے جو میرے مدنی کا رستہ ہے، اور سب سے شر رستہ وہ ہے جو دین میں نئی نئی باتیں نکالی جائیں۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ بدعتی کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ فرض قبول ہوگا، نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ بدعت سنت کی ضد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آج کل پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے او جی چھوڑو یہ گھڑی پہنے ہوئے ہیں، حضور نے گھڑی پہنی ہے،
یہ جو رومال باندھتے ہیں، حضور نے ایسا رومال باندھا ہے؟ یہ جو لمبا کرتا پہنی، حضور نے ایسا لمبا توپ پہنا ہے؟ پھر یہ بھی تو بدعت ہے، یہ دھوکے دینے کے لیے ہے، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے۔ اس میں تو حضور نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہر قسم کا کپڑا پہنو، ریشم نہ پہنو۔ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کا کیا تعلق ہے بدعت سے؟ یہ لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کہ بدعت کا معنی ہے احداث فی الدین، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی بات نکالے۔ اب اس کی ایک مثال دے دوں، آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، یعنی آپ کی وفات کے بعد 600 سال تک کوئی میلاد نہیں منایا گیا۔ 600 سال کے بعد ایک مظفر نامی بادشاہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ میرے آقا نے جہاں ہمیں وضو کرنا سکھلایا ہے، خلال کرنا سکھلایا ہے، مسح کرنا سکھلایا ہے، احرام باندھنا سکھلایا ہے، طواف میں کندھا نکالنا سکھلایا ہے، رمل کرنا سکھلایا ہے، اور صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سکھلایا ہے، ہر چیز سکھلائی ہے۔ اگر یہ چیزیں سنت ہوتی تو حضور نہ سکھلاتے؟ تو اس لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ بدعتی کی نہ کوئی عبادت قبول، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بدعتی کی تکریم کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب آپ خود اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ایمان سے کہیں کہ یہ جو آپ حج کرنے آئے ہیں، اس ان سارے احکام کے نافذ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ مشاعر، یہ مناسک، یہ احکام کس کی طرف سے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو مدینہ منورہ میں جا کر ریاض الجنہ میں بیٹھا رہے تو حاجی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاں تو جناب وہ جبل مراد پہ حاجی بن جاتے ہیں، پاک پٹن میں حاجی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں بہشت کی کھڑکی لگی ہوئی ہے، نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، وہاں جا کے لگی ہے کھڑکی۔ اب اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو کعبہ شریف میں حتیم کے اندر بیٹھا رہے، حاجی ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہاں جاؤ؟ سب سے پہلے کہاں جاؤ؟ مینا کے بعد کہاں جائے؟ یہ سارا حکم کس نے دیا ہے اور کر کے کس نے دکھلایا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں آپ کی اتباع نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔